خستہ کی کتنی آہیں ہیں جن کو علی نے بھی نہیں سنا، جن کو علی نے بھی نہیں سنا۔ میری جان قربان اس مظلومہ پر جس پر حق گریہ ادا نہ ہوگا۔ اور یقین جانیے جب بھی کسی کا بھی تابوت اٹھا ہو تو اہتمام ہم دل و جان سے کرتے ہیں، لیکن آج جس تابوت کا استقبال آپ نے کرنا ہے نا، وہ کسی اور کا نہیں، وہ میری اور آپ کی ماں کا ہے۔ والدین اپنے لیے بیٹی مانگتے ہیں کہ وہ جنازے کی زینت بنے۔ میں آپ سے کہوں گی ہم اپنے گناہوں کو، ہم اپنی غلطیوں کو، ہم اپنی کثافتوں کو، ہم اپنی خطاؤں کو، ہم اپنی سیاہیوں کو بھول کر اس وقت ایک ماں کی خدمت کا جذبہ لے کر وہ جو رات کی تاریکی میں خاموشی سے جنازہ اٹھا تھا، اے فاطمہ اگر ہماری جیسی خطا کار کوئی بیٹی ہوتی تو وہ جنازہ اتنی خاموشی اور غربت کے عالم میں نہ اٹھا۔ پہلی بات۔ دوسرا ادب تابوت فاطمہ الزہرا کو اٹھانے کا۔ ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، فاطمہ آتی تھی تو رسول کھڑے ہوتے تھے، زہرا آتی تھیں تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے آج تابوت اٹھے گا تو صرف رسول کھڑے ہوں گے؟ غم فاطمہ الزہرا کو بیان کرنے سے پہلے تمام انبیاء پر سلام بھیجنا لازم ہے، کیونکہ ان کی تعظیم میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں۔ کیونکہ سید الانبیاء خاتم النبیین موجود ہیں۔ السلام علیک یا عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا محمد رسول اللہ، السلام علیک یا محمد حبیب اللہ۔ اے اولو العزم انبیاء، آپ پر سلام۔ آپ تابوت فاطمہ الزہرا کے استقبال کے لیے آئے ہیں، وہ فاطمہ الزہرا جس نے اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ 75 یا 95 دن بستر شہادت پر گزارے۔ ماں پر رونے کے لیے صدیاں بھی ہوں نا کم ہے، آج آپ کو زحمت بھی ہو تو کم ہے۔ مجھے اس منبر رسول کا حق ادا کرنے کا موقع دیجئے، ہم زہرا پر روئیں گے، ہم بی بی پر جتنا بھی روئیں، ہماری زندگیاں کم ہیں۔ میں نے کل بیان کیا، ایک آذان اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر زہرا غش کھا گئی۔ جب بی بی کے اس غش کو دیکھا تو کہتے ہیں دروازے پر مسلمان آئے اور کہنے لگے اب ہم زیادہ کسی کا گریہ، کسی کی تحریک کو برداشت نہیں کریں گے، علی کو ہر صورت بیعت کرنی ہوگی۔ لہٰذا کہتے ہیں دوسرے خلیفہ خود خط لکھا معاویہ ابن ابی سفیان کو، اور اس میں لکھا کہ میں در فاطمہ الزہرا پر گیا اور میں نے فاطمہ الزہرا کے دروازے پر دستک دی۔ سب سے پہلے فضہ آئیں، فضہ سے میں نے کہا علی کو بھیجو، جناب فضہ واپس گئیں، فاطمہ دروازے پر آئیں۔ میں نے کہا لا اے فاطمہ، علی کے سوا اور کسی کو آج ہم قبول نہ کریں گے۔ تو جناب فاطمہ نے جواب دیا لا حب ولا کرامہ، تم سے کسی نیکی کی امید نہیں، جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو۔ اس نے کہا اگر علی کو نہ بھیجو تو ہم اس گھر کو اس کے رہنے والوں سمیت آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا تو جانتا ہے اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ فاطمہ نے کہا تو جانتا ہے میں فاطمہ ہوں؟ جواب آیا ان ہوتی رہے۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ ہوتی رہے۔ کہتا ہے کہ فاطمہ نے جب یہ سنا تو دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا
میں نے دیکھا کہ دروازہ ہم پر بند کر دیا گیا تو میں نے دروازے کو کھولنے کے لیے دھکیلنا شروع کیا۔ سنتے چلیے، وہ تو عالم کی شہزادی ہے، کہتا ہے میں نے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا اور فاطمہ نے دوسری جانب سے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھام لیا۔ کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا، وہ دو جانبوں سے کھلنے والا دروازہ تھا، میں دروازے کو دھکیلتا رہا، وہ دروازہ سنبھالتی رہی، میں نے دروازے پر اپنے پاؤں سے ایک زور سے ضربت ماری، دروازہ نیم کھل گیا، آدھا کھل گیا۔ میں نے اپنے غلام انفس کو بلایا اور میں نے کہا درمیانی فاصلے سے اتنے تازیانے مارو کہ دروازے کی پشت پر جو کھڑی ہے اس کی گرفت کمزور ہو جائے، وہ دروازے کو چھوڑ دے۔ انفس تازیانے مارتا رہا، زہرا خاموشی سے دروازہ سنبھالے رہی، نہ جانے ایک تازیانہ کس جگہ آ کر لگا کہ وہ خود کہتا ہے زہرا نے ایک آہ لی، زہرا نے ایک آہ کھینچی، وہ آہ اتنی دردناک تھی کہ میرا دل لرزنے لگا، میرا دل بی بی کے لیے نرم ہو گیا، اور پھر میں نے بغض علی کو یاد کیا، میں نے بغض علی کو یاد کیا اور دروازے کو پوری طاقت کے ساتھ کھولا۔ دروازے کو پوری طاقت کے ساتھ دروازہ کھل گیا، زہرا در و دیوار کے درمیان، بیوی نے صدا لگائی اماں فضا میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آج زہرا کو محسن کا پرساد ہے۔ اے بی بی، آج تک کوئی مجاہد ایسا نہ دیکھا جس نے ماں کے شکم میں جہاد کیا، جس نے ماں کے شکم میں شہادت پائی ہو اور ماں کے شکم میں اس کی قبر بن گئی ہو۔ اے محسن تیری مظلومیت کو سلام، اللہ جناب محسن کے طفیل آپ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے، آپ سب کو اولاد کی خوشیاں دکھائے، آپ سب کی اولاد کو محب فاطمہ الزہرا بنائے۔ الغرض دروازہ کھلا، شقی دروازے سے اندر داخل ہوئے، علی کے ہاتھ میں رسن ڈالی، علی کے گلے میں رسن ڈالی اور کشان کشان کھینچتے ہوئے لے گئے۔ زبردستی بیعت ہوئی اور علی سر جھکا کر گھر میں داخل ہوئے۔ روایت کہتی ہے بی بی اپنے ہاتھ میں مرہم لیے علی کے گلے میں جو رسی کھینچی گئی تھی اس کو مرہم کرتی جاتی، علی کے زخموں پر وہ پہلو شکستہ مرہم رکھتی، اپنا درد نہ بتایا۔ یہ امامت کی خدمت اسے کہتے ہیں، محب علی ہونا اسے کہتے ہیں، دفاع ولایت اسے کہتے ہیں۔ علی سے محبت کوئی فاطمہ الزہرا سے سیکھے، اپنے ہاتھوں سے علی کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، یہاں تک کہ بستر پر فاطمہ الزہرا آ گئی۔ جناب اسماء بیان کرتی ہیں جب شب شہادت جناب فاطمہ الزہرا تھی، آخری روز آخری شب تھی، اپنے ہاتھوں سے فاطمہ نے حسن و حسین کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے زینب ام کلثوم کو غسل دیا۔ میں بھی ماں ہوں، میں جانتی ہوں اولاد کی محبت کیا ہو۔ تمام اولادیں، تمام مائیں اپنی بچوں کے چہرے بھلا دیں، ورنہ فاطمہ پر نہ رو سکیں گی۔ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے جب فاطمہ کا غم آتا ہے۔ سلام بی بی تیرے سب، اپنے ہاتھوں سے حسنین کو پاک
پاکیزہ صاف ستھرے لباس پہنائے. جناب اسماء نے کہا بی بی آپ علیل ہیں, آرام کیجئے. فرمایا اے اسماء میری شہادت کا وقت نزدیک ہے, نہیں چاہتی اس دنیا سے جاؤں تو میرے بچے بھوکے ہوں یا ان کے لباس گندے ہوں. کتنی صفائی پسند ہے میری سیدہ, کتنی طہارت سے محبت کرتی ہے بی بی. اپنے ہاتھوں سے بچوں کو آمادہ کیا اور اس کے بعد بچوں کو سہر خانہ میں روانہ کر کے آپ نے جناب اسماء سے کہا اے اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں اللہ کی حمد و ثنا کرنے. جب تک صدائے تسبیح آئے جان لینا میرے اندر جان باقی ہے. جیسے ہی صدائے تسبیح آنا بند ہو جائے جان لینا کہ میرے بدن سے روح رخصت ہونے کو ہے, علی کو میرے پاس بھیج دینا. جناب اسماء کہتی ہیں بی بی اپنے حجرے میں گئیں, فاطمہ نے تسبیح شروع کی, سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس. فاطمہ کی صدا جو گھر میں گونجی, ہر طرف نور, ہر طرف سرور, ہر طرف خوشبو, ہر طرف سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. مجھے سمجھ میں آیا فاطمہ کی تسبیح کو سن کر, لیکن آہستہ آہستہ آواز ضعیف ہونے لگی. آواز جو کمزور ہوتی میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی, ہر طرف گویا سرور اور نور سمٹنے لگا. میرے اندر جو اضطراب ہوا, میں نے حسن و حسین سے کہا گھر میں خیر کی خبر نہیں, بابا کو بلا کر لاؤ. حسن و حسین دوڑتے ہوئے جو مسجد کی جانب گئے. روایت ہے کہ علی نے حسنین کے چہرے کی پریشانی کو پڑھ لیا, اپنی جگہ سے اضطراب کے عالم میں کھڑے ہوئے اور حسن و حسین کے چہرے کو پڑھ کر فاتح خیبر منہ کے بل گرا. فرمایا اے فاطمہ میرا ستون ٹوٹ گیا, فاطمہ علی تنہا ہو گیا, علی بے کس ہو گیا. علی جانے اور حسنین جانے کیسے امیر کائنات کو زہرا تک پہنچایا. الغرض میرے مولا نے بی بی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. بی بی نے جب علی کو دیکھا تو فرمایا ایک جملہ, فرمایا اے علی اگر کبھی مجھ سے خطا ہو گئی ہو, اے علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا. امیر المومنین نے جب دیکھا فاطمہ مجھ سے معافی مانگتی ہے, فرمایا اے فاتح مبارلہ, اے صدیقہ طاہرہ, اے صاحب قصہ, اے وہ جس کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی, آپ کہا اور خطا کہا. بی بی نے فرمایا ہے علی میری وصیت سنیے, جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا, اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا, اپنے ہاتھوں سے حنوط کرنا, میری نماز جنازہ آپ خود پڑھانا, اور پھر میری نماز جنازہ میں مسلمانوں کو آنے نہ دینا. اس کے بعد فرمایا ہے علی میرا جنازہ راحت کی تاریکی میں اٹھا, میرا جنازہ راحت کی تاریکی میں اٹھانا, مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا, اپنے ہاتھوں سے میرے اوپر خاک ڈالنا. اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک وصیت کی, فرمایا علی میرا نشان قبر مٹا دینا. میرا نشان قبر مٹا دینا. اے ماں فاطمہ الزہرا, ہماری آنکھیں آپ کی قبر تلاش کرتی ہے, ہم محروم ہیں, ہم محروم ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اے علی جب مجھے دفنا دینا تو
کچھ دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا. میت کے لیے شب اول قبر دشوار ہوتی ہے. یہ کہا اور کلمہ حق زبان پر جاری کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. زہرا کی آنکھیں بند ہوئی. علی نے کب کباتے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے، کہا یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی بیٹی بتائے گی اس امت نے اس کے ساتھ کیا ستم کیا. پھر روایت عجیب جملے لکھتی ہے، زہرا کی وصیت پوری کرنے کے لیے علی آسمان کو دیکھتے تھے اور فرماتے اے رات تاریک ہو جا، مجھے زہرا کی وصیت پوری کرنی ہے. غربت کے عالم میں اول مظلوم کائنات نے اول مظلومہ کائنات کو غسل و کفن دیا. جب جنازہ تیار ہو گیا تو بھی مولا نے بچوں کو ماں سے ملاقات کے لیے بلایا. زینب ام کلثوم آئے، امام حسن مجتبیٰ آئے، لیکن امام حسین آگے نہ بڑھے. مولا نے کہا ماں سے آخری ملاقات نہ کرو گے؟ مولا نے امام حسین نے فرمایا اگر ماں نے بلایا اگر ماں نے بلایا تو جاؤں گا، اگر نہ بلایا تو میں سمجھوں گا ماں ناراض چلی گئی. ہائے میری ممتا قربان، بندے کفن ٹوٹے آج کفن سے باہر آئے. اے میرے مظلوم حسین، زہرا کا سینہ ہے، لپٹ کر حسین روتے ہیں. ازاداران حسین زہرا پر حسین روتے ہیں، زہرا کے سینے سے لگ کر حسین روتے ہیں. اللہ جانے، میرا مولا علی جانے زہرا کے سینے سے کیسے حسین کو الگ کیا. مولا نے وصیت کی، بی بی کو قبر میں اتارا، خاک ڈالی، نشان قبر مٹایا اور قبر زہرا پر علی قرآن پڑھتے رہے. قبر زہرا پر علی بیٹھے رہے. وصیت پوری کی، علی قبر زہرا پر بیٹھے رہے، گریہ کرتے رہے. یک دفعہ قبر زہرا سے آواز آئی اے علی اب گھر کو پلٹ جائیے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ کسی ماں کو اولاد کا غم نہ دکھائے. فرمایا علی اب گھر کو پلٹ جائیے، بچوں کی بغیر ماں کے پہلی رات ہے، مجھ سے زیادہ بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. ہائے گھر میں زہرا نہیں، ہائے حسن و حسین کے لیے. Hussein, 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 Hussein.